السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہم ایک بار پھر سے آئے ہیں آپ کے لیے ناول لے کر، ناول راگ بائی رائٹر جو ہیں وہ زہرا قاسم ہے۔ آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کو ناول جو ہے چینل پر کیسے لگ رہے ہیں؟ کل کے ناول پر آپ لوگوں کا اتنا برا رسپانس تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی، اتنا برا رسپانس یار۔ ابھی تک تقریباً مشکل سے 400 ویوز تھے، ورنہ پہلے والے ناولز پر آپ لوگوں کے اتنے اچھے رسپانس تھے۔ تو پلیز حیا ناول کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا تھا میں نے، تو آپ لوگ اسے جا کے ریڈ کریں اور دیکھیں سنیں صحیح، اور اس پہ بھی اپنا اچھا سا رسپانس دکھائیں۔ تو میرا دل تھا آج تو آپ لوگوں سے تھوڑی سی باتیں کرنے کا، لیکن آپ لوگوں کو باتیں کرنا پسند نہیں ہوتا، لیکن پلیز آپ لوگ جو ہے تھوڑا سا سپورٹ کرا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور میرے جب تک رمضان ہے تو رمضان میں جیسے افطار ہو جاتی ہے، افطاری کے بعد جو ہے میں ویڈیوز اپلوڈ کرا کروں گی، ورنہ میرے چینل پر ڈیلی صبح کے ٹائم ہی ویڈیوز آتی تھیں، لیکن رمضان کے دوران جو ہے میں سحری کے بعد اپلوڈ کروں گی، افطاری کے بعد ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں، تاکہ آپ لوگ سب افطار وغیرہ سے فری ہو کر اس ٹائم تک آپ لوگ دیکھ سکیں۔ تو پلیز آپ لوگ اپنا رسپانس اچھا رکھا کریں، سپورٹ کریں۔ اور حیا ناول ایکچولی بہت زیادہ لمبا تھا، 12 گھنٹے سے اوپر کی ویڈیو تھی، تو اس وجہ سے میں نے جو ہے اسے پارٹس میں اپلوڈ کیا۔ تو پلیز آپ لوگ سپورٹ کرا کریں، اچھے سے ساتھ رہیں اور اچھے سے کمنٹس کریں۔ تو یہ والا ناول بھی لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو پڑھنے کا طریقہ اور وائس، اور دوسری چیز کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا۔ سب سے بڑھ کر تو ناول کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ تو بنا وقت ضائع کے ناول کی جانے پڑیں گے۔ کراچی کے بہت چھوٹے سے علاقے کی تنگ گلی میں اس وقت کچھ بچے کھیل کود میں مصروف تھے۔ یہ بھکاریوں کے بچے یوں ہی روز دوپہر تا شام گلیوں میں گھومتے کھیلتے پھرتے، جن کے ماں باپ اس وقت کام پر گئے ہوتے تھے۔ وہ 9 سالہ بچی چھپن چھپائی کے کھیل میں کچرے کے ڈبے کے پیچھے چھپی اپنی ساتھی کے انتظار میں تھی کہ وہ کب آ کے اسے ڈھونڈتا ہے، مگر اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر اس کا منہ کس کے بند کر دیا۔ اس ننھی جان کو سانس لینا دشوار ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ہوش و خرچ سے بیگانہ تھی۔ ادا سائیں اس بار بھی وہ مخالف قبیلے والے ہاتھا پائی پر اتر آئے، اسی وجہ سے ان کے 2 اور ہمارے 4 بندے مارے گئے۔ نصیر نے شاہ جی کے آگے ادب سے سر جھکائے کہ آج کی روادار بتائی۔ حویلی کا یہ حصہ اتاق کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ صبح سے کراچی میں تھا، حیدرآباد آتے آتے اسے رات ہو چکی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں نصیر سارا کام اور معاملات دیکھتا تھا، اور اس وقت ساری رپورٹنگ ہوتی تھی۔ میرا خیال ہے دسائیں آپ جرگے میں یہ مدعا اٹھائیں، ہم تشدد کے قائل نہیں، اس بات سے سارا علاقہ واقف ہے۔ وہ جتوئی کے آدمی جان بوجھ کر ہمارا راستہ کاٹتے ہیں۔ شمشیر سخت غصے میں تھا۔ یزدان شاہ نے اس کی بات پر دائیں ابرو اٹھا کر اتفاق کیا۔ اس سے اپنے آدمیوں کی جان پیاری تھی، وہ عام وڈیروں کی طرح قتل و غارت کا ہرگز حامی نہیں تھا، یہی اس کی مقبولیت اور پسندیدہ ہونے کی اہم وجہ تھی۔ وہ اپنے باپ اور چچا کی نسبت جوش سے زیادہ ہوش سے کام لینے میں یقین رکھتا تھا۔ گہرا نیلا شلوار سوٹ زیب تن کیے، گھنی داڑھی میں الجھا وہ 32 سالہ نوجوان اپنے باپ کی جگہ سنبھال چکا تھا۔ آبگین شاہ اس کے چچا زاد، جو اس کی بیوی بھی تھی، اس کی ماں سمیت اس حویلی میں قیام پذیر تھے۔ اسی علاقے میں کچھ فاصلے سے اس کے چچا کی حویلی یعنی آبگین شاہ کا میکہ تھا، جو اس سے عمر میں 12 سال چھوٹی تھی۔ یہ بچپن کی شادی ضرور تھی، مگر اسے آبگین شاہ سے پیار تھا۔ تم نے ماما کو بتا دیا کہ کل کہاں انٹرویو لینے جا رہی ہو؟ حارث اس کے سر پر کھڑا چنگم چبانے میں مصروف تھا۔ وہ جو پیپرز لیے پین منہ میں دبائے کر کے سوالات تیار کر رہی تھی، اس کی بات پر اسی کو گھورنے لگی۔ مسٹر حارث، تم اور ماما پلیز میرے پروفیشن کو ایکچولی مائی پیشن کے بیچ میں مت آؤ، اور خبردار سے تم نے ماما کو ہوا بھی لگنے دی۔ صبیحہ نہازی نے اسٹائل سے انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا۔ ہائے، قسمیں اتنی بری لگتی ہو کہ دل چاہتا ہے۔ اتنی بری لگتی ہو کہ دل چاہتا ہے۔ حارث نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے آنکھوں سے جذب کیا کہ وہ سننے کو بے قرار ہوئی کہ تمہیں اس نیوز آفس سے دھکے دے کر نکلوا دوں، ہر وقت جیمز بانڈ بنی رہتی ہو۔ اس نے دل کی بات دبا کر مذاق اڑایا، حالانکہ وہ دونوں اپنی اپنی محبت سے واقف تھے۔ وہ اور حارث یونیورسٹی فیلوز تھے۔ ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کے بعد دونوں نے ایک ساتھ اس نیوز چینل کو جوائن کیا تھا، جو سنسنی اور ڈرامائی خبروں کے لیے مشہور تھا۔ حارث کے گھر والے
صاحبہ کو بہت چاہتے تھے اور صاحبہ کے پیرنٹس کو بھی ان کے رشتے پہ کوئی اعتراض نہ تھا، مگر صاحبہ کی ماں اس کو اس جاب سے چڑ تھی۔ ان کا بس چلتا تو وہ اسے گھر تک سے نہ نکلنے دیتی۔ بس کریں روشنارا، رو رو کے ہلکان ہو رہی ہیں، سبھی آئے گی تو اور پریشان ہوگی آپ کو اس طرح دیکھ کر۔ ندیم احمد نے بیگم کو تسلی دی جو ایک بچے کی گمشدگی کی خبر سن کے مستقل روئی جا رہی تھی۔ کتنی بار آپ کو کہا ہے کہ مت دیکھا کریں خبریں، آپ طبیعت خراب کر لیتی ہیں۔ بس دعا کریں کہ بچی مل جائے، نہ جانے کتنی ہی بچیاں روز اٹھا لی جاتی ہیں، اللہ غارت کرے ظالموں کو۔ خود ان کی بھی آواز بولتے بولتے بھرا گئی۔ کتنا منع کرتی ہوں آپ کو کہ صاحبہ کو کنٹرول کریں، گھر بٹھائیں، بس شادی کر دیتے ہیں اس کی، مگر آپ دونوں باپ بیٹی میری ایک نہیں سنتے۔ ان کا سارا نزلہ اب صاحبہ پہ گرا۔ ارے بھائی، اس ملک کے حالات تو یہی رہیں گے تو کیا ہم اپنی بچیوں کو تعلیم دلوانا چھوڑ دیں، ان کی آزادی چھین لیں؟ نہ مولود محفوظ ہے، نہ کوئی بوڑھی عورت۔ شادی شدہ خواتین تک اٹھائی جا رہی ہیں، سب ڈر کے گھر بیٹھ جائیں۔ ندیم احمد غصہ ہوئے۔ میں اپنی بیٹی کو بے سہارا یا کمزور نہیں دیکھنا چاہتا روشن بیگم، میری صاحبہ ہر طرح کے حالات میں اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ ان کے لہجے میں بیٹی کے لیے محبت سمٹ کر آئی۔ وہ شوہر کی بات سن کے بھی مطمئن نہ ہوئی۔ بچپن کے تلخ واقعات ماضی کے اوراق اور ان کے دل و دماغ پر آج تک جلی حروف میں نقش تھے۔ وہ حیرت سے اس اونچی حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ ایسی حویلیاں تو تپتی مما سے صرف کہانیوں میں سنی تھیں، اور آج وہ حقیقت میں ایسی ہی ایک حویلی میں موجود تھی۔ کچھ ہی دیر میں یزدان شاہ نے آنا تھا جس کا اس سے انٹرویو لینا تھا۔ وہ اپنی 24 سالہ زندگی میں یہ سب پہلی بار دیکھ رہی تھی، اور پروفیشنل لائف میں یہ اس کا پہلا آؤٹ آف سٹی انٹرویو تھا، وہ بھی ایک جانے مانے وڈیرے کا۔ اس نے یہ بات صرف بابا کو بتائی تھی اور پوری پلاننگ کر لی تھی کہ یہ بات اور اس انٹرویو کو کوریج ماما تک نہ پہنچے۔ گو کہ حارث کو بھی اس کے اس انٹرویو پر اعتراض تھا، مگر وہ جاب کی وجہ سے مجبور تھا، ورنہ وہ کبھی صاحبہ کو ایسی جگہ نہ جانے دیتا۔ آپ کی روٹین کیا ہے؟ ایک وڈیرا اپنا دن کیسے گزارتا ہے، میں جاننا چاہوں گی۔ اس نے اشتیاق سے یزدان شاہ کو دیکھا جو سیاہ شلوار قمیض اور سیاہ واسکٹ میں اپنی خوبر و شخصیت کو دلفریب مسکراہٹ کے ساتھ مزید چاند لگا رہا تھا۔ یہاں آنے تک صاحبہ کے دماغ میں ایک موٹا مونچھو داڑھی والا بڑی توند والا وڈیرا آ رہا تھا، مگر یزدان کو دیکھنے کے بعد وہ شوق تھی۔ وہ محض 32 سال کا باہر سے MBA کیے متناسب سرافے کا مالک تھا۔ اس کی گردن اٹھی ہوئی داڑھی نفاست سے سجی تھی، بائیں ہاتھ میں خوبصورت ڈائل والی گھڑی اور دائیں میں کالا پتھر سجا تھا۔ اسی دہنی کلائی میں بندھا کالا دھاگا اس کے صاف رنگ پہ خوب کھل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کالی اور گہری مگر تیز تھیں، چہرے پر سنجیدگی مگر وقفے سے آتی مسکراہٹ اسے بہت نمایاں کر رہی تھی۔ ارد گرد اسلحے سے لیس آدمی اس کی حفاظت میں معمور ضرور تھے، مگر اسے دیکھ کر یقین کے ساتھ کہا جا سکتا تھا کہ وہ آرام سے 2-3 بندے بچھاڑ سکتا ہے۔ بازوؤں کی مضبوطی آستینوں کے پیچھے ہوتے ہوئے بھی نمایاں تھی۔ ہم سارے دن عوام کی خدمت میں گزارتے ہیں، اس نے شرارت سے روایتی سیاسی جواب دیا۔ اوہ! صاحبہ جس کی شخصیت کے جائزے لینے میں گم تھی سنبھل کے بیٹھی۔ شادی ہو گئی؟ کب کی؟ اب تو دوسری شادی کی عمر ہے۔ وہ پھر ہنسا۔ اس بار صاحبہ بھی ہنس پڑی۔ لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس نے اپنی طرف سے انٹرویو میں تھوڑا مسالہ ایڈ کیا۔ اسے پتہ تھا یہ لوگ کبھی اس بات کے لیے حامی نہیں ہوتے۔ وہ انٹرویو کو تھوڑا متنازع کر سکتی تھی کیونکہ ابھی بڑا خوشگوار ماحول تھا۔ ہم کہنے نہیں کرنے کے قائل ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی جرگے سے فیصلہ منظور کروا کے اسکول کی تعمیر شروع کروا دی ہے۔ اندرون کے شہر سے اساتذہ کی تقرریاں کروانے میں گئے ہیں۔ میٹرک تک اسکول ہے، اس کے آگے کالج بنانے کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ لڑکیوں کو اتنی تعلیم تو دلوانی ہی چاہیے کہ اپنا اور اپنے حالات کا دفاع کر سکیں۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے تفصیلی جواب دیا۔ صاحبہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ یا تو جھوٹ بول رہا تھا یا واقعی بولڈ مائنڈڈ تھا۔ وہ اس وقت سچائی کا پتہ لگانے سے قاصر تھی۔ انٹرویو ختم ہوا تو فوراً ہی اس کی آنکھیں کھانا لگنا شروع ہو گیا۔ وہ صبح ناشتے کے بعد حیدرآباد کے لیے نکلی تھی۔ اب سحبین میں انہیں نکلنا تھا تو وہ رات تک کراچی پہنچتے پوری ٹیم ہی بھوکی ہو رہی تھی۔ اس نے بنا تکلف کے کھانا شروع کیا۔ یزدان نے مہمان نوازی دکھاتے ہوئے اسے جوائن کیا۔ ایک بات کہوں؟ سلاد کی پلیٹ ہاتھ میں لیے رکی۔ جی؟ اس کی سوالی نظریں یزدان پہ ٹھہریں۔ آپ کی آنکھیں کسی کی یاد دلا گئیں مجھے، اس نے ہولے سے کہا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ یہ بات صاحبہ سے کرے گا، مگر کہہ گیا۔ کس کی؟
وہ جاننے کے لیے بےتاب ہوئی۔ پہلی بار کسی نے اس کی آنکھوں پہ بات کی تھی۔ اسے تو لگتا تھا وہ اپنے باپ کی طرح معمولی نقش والی لڑکی ہے۔ یہ تو حارث کی محبت نے اسے بتایا کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے، مگر کسی اور کے منہ سے پہلی بار وہ اپنے لیے سن رہی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں؟ اس نے دوبارہ یزدان سے پوچھا۔ آپ لوگوں کو اور کچھ چاہیے ہو تو ملازم سے کہہ دیجیے گا، اللہ نگہبان۔ وہ فوراً لہجہ بدلتا وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ صاحبہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اسے کیا ہو گیا؟ چلے گئے ٹی وی والے؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تو لال سوٹ پہنے شعلہ جوالہ بنی آبگین اسے دیکھ کر لبکی۔ ہاں گئے۔ اس نے آبگین کے بازو خود سے ہٹائے اور خاموشی سے بیڈ پر جا لیٹا۔ سنا ہے کوئی لڑکی تھی، وہ اس کے برابر میں لیٹی۔ اس نے پھر یک لفظی جواب دیا۔ وہ گہری سوچ میں تھا۔ کن سوچوں میں ہو شاہ؟ آبگین نے اس کے سینے پر سر رکھا۔ اس سے الجھن ہوئی۔ وہ تنہائی چاہتا تھا مگر وہ قریب ہوئے جا رہی تھی۔ کچھ نہیں، سونا چاہتا ہوں بس۔ اس نے پھر برداشت سے جواب دیا۔ میرے ساتھ سو جاؤ شاہ۔ آبگین نے دلبری سے اس کے بالوں کو چھیڑا۔ کیوں؟ باقیوں نے دغا دے دی جو پھر میری ضرورت پڑ گئی؟ یزدان نے اسے کھینچ کر جوتا مارا ہے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوئی۔ شاہ بس، غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، معافی بھی مانگ لیا آپ سے، اور میں نے کر دیا معاف۔ غیرت کے نام پر قتل ہونے سے بھی بچا لیا تو میں نے، کام میں بھی رکھا ہوا ہے تمہیں۔ اب دفع ہو جائے یہاں سے۔ مزید میرا امتحان لیا تو حشر کر دوں گا۔ تمہارے کرتوت اگر اگل دیے تو میری گولی کا نمبر تو آئے گا ہی نہیں۔ تمہارے بھائی ہی بھون ڈالیں گے غیرت مند جو ہیں، مگر میں بے غیرت ہی ٹھیک ہوں۔ تمہارے قتل سے ہاتھ رنگین کرنے سے بہتر یہ بے غیرتی کا چولہ ہے جو پہنے گھوم رہا ہوں۔ وہ غصے سے لال ہوا۔ آبگین فوراً کمرے سے بھاگی۔ اس سے زیادہ کون واقف تھا اپنے انجام سے؟ یہ راز صرف اس کے اور یزدان کے درمیان تھا۔ اس کی بدکاریاں اگر خاندان والوں کو پتہ چل جاتی تو وہ کب کا منو مٹی تلی سو رہی ہوتی۔ اس کی سانسیں یزدان کی مہربانی سے قائم تھیں۔ وہ صرف اب اس کا نام کا شوہر تھا۔ ان کے درمیان گہری خلش حائل ہو چکی تھی جسے وہ چاہ کے بھی ختم نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے سارے ٹھاٹھ شاہ کی مرہون منت تھے، ورنہ اس کی اور ملازمین کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں رہنا تھا۔ وہ حویلی کی جیجی تھی، یہی عہدہ اس کے لیے کافی تھا۔ یزدان کے دل کی پوست سے وہ کب کی فارغ ہو چکی تھی۔ جب تک صاحبہ گھر نہیں آ گئی، روشن آرا کا دم اٹکا رہا۔ اسے گھر میں داخل ہوتا دیکھ انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ آج اتنی دیر ہو گئی، میں کتنی پریشان تھی۔ وہ بہت فکر مند تھیں۔ امی ریلیکس رہا کریں، میں میڈیا پرسن ہوں، اس کام میں دیر سویر ہو جاتی ہے اور میرے ساتھ پوری ٹیم ہوتی ہے، ان ڈور بھی اور آؤٹ ڈور بھی۔ آپ اتنا مت سوچا کریں، طبیعت خراب کر لیتی ہیں آپ۔ صاحبہ نے ماں کو کندھوں سے تھام کر احسان سے سمجھایا۔ ہر بار اسی طرح وہ اور ندیم صاحب انہیں سمجھاتے مگر ان کی فکر مندی میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ وہ روز ایسے ہی بولتی رہتیں۔ وہ خود بھی گھر سے برائے نام ہی نکلتی تھی، مگر ندیم اور صاحبہ کی مجبوری تھی، وہ چاہ کر بھی دونوں کو گھر نہیں بٹھا سکتی تھیں۔ انہوں نے جلد از جلد حارث کی امی سے شادی کی بات کرنے کا سوچ لیا تھا۔ صاحبہ اپنے گھر کی ہو جائے تبھی انہیں چین آئے گا۔ وہ ساری رات پلاننگ میں مصروف رہا۔ جو آگ بچپن سے اس کے دل میں لگی تھی اب شاید اس کے ٹھنڈے ہونے کا وقت آ چکا تھا، کہانی دہرانے کا وقت آن پہنچا تھا۔ بدلے کی آگ دل میں لیے اس کے پیارے دادا اور بابا اس دنیا سے جا چکے، وہ ان کی روح کو شاد کر دینا چاہتا تھا۔ یزدان شاہ کا جلتا سینہ مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپا تھا۔ جی ٹھیک ہے، آپ ڈیلیور کر دیں، میرے آدمی ٹھکانے لگا دیں گے۔ شب کی روانگی وہی رات 12 بجے کے بعد ہوگی۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا۔ جی وٹو صاحب سے کہیں کام کی فکر نہ کریں اور جتنا مال یہاں روکنا چاہتے ہیں اپنے فارم ہاؤس پر منتقلی کروا لیں۔ چیک پوسٹ والے بھی سب اپنے بندے ہیں۔ سہیل کھانا لگ چکا ہے یار۔ وہ جلدی بات نپٹاتا ہوا پیچھے مڑا۔ ہاں اوکے، کتنی بار کہا ہے جب میں کال پر ہوا کروں تو مت آیا کرو روم میں، بزنس سے زیادہ ضروری نہیں ہے کھانا۔ اس نے بیوی کو جھڑکا۔ ارے ہاں بس بہت کما لیا آپ نے، اتنا کرنے کو نہیں کہا تھا آپ سے۔ سونیا کا دل خاک ہوا۔ آپ تو دن رات بزنس کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں، نہ میری فکر نہ گھر کی۔ وہ بھی سامنے سے چلائی۔ دولت کا نشہ ہی ایسا ہے میری جان۔ ڈیل طے ہونے کے بعد وہ مسرور سا تھا۔ سنو، وہ جڑاؤ ہار جو تمہیں پسند آیا تھا کل آرڈر دے کر منگوا لینا۔ ہائی سچ؟ سونیا خوشی سے پاگل ہوئی۔ تھینک یو سہیل، آپ کتنی محنت کرتے ہیں ہمارے لیے۔ فوراً چاپلوسی پر اتری۔ مسز افنان کی دعوت میں بلیک ساڑی پر وہ ہیرے جڑا نیکلس تصور میں پہنے وہ جھوم اٹھی۔ پیارے ریڈر، سوری، ناولز میں کچھ مسٹیکس ہیں تو میری کوشش ہے انہیں میں کریکٹ کروں بولتے وقت، لیکن پلیز اگر ہو جاتی ہے تو پلیز اسے آپ لوگ اگنور کر کے کوآپریٹ کریں۔
سہیل ملک بزنس کی دنیا کا جانا مانا نام تھا۔ بظاہر اس کا بزنس الگ تھا، مگر نجی طور پر وہ جس مافیا سے منسلک تھا اس کی بدولت گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی۔ وہ کئی دھکے کھا کر اس مقام تک پہنچا تھا، یہ سوچے بغیر کہ اس کا انجام کتنا بھیانک تھا۔ خبر دیں گے آپ کو کراچی کے علاقے لانڈی سے، جہاں ایک ہی گھر کی 2 کم عمر معصوم بچیاں صبح سے لاپتہ ہیں۔ علاقہ مکینوں کا احتجاج جاری، ماں کا غم سے برا حال۔ دیگر خبریں اس نیوز بریک کے بعد۔ اینکر اسکرین سے غائب ہو چکا تھا۔ روشن آرا ہکا بکا ٹی وی کو دیکھ رہی تھی۔ یکدم ان کی نظر گھڑی پر پڑی جو رات کے 10 بجا رہی تھی۔ اس وقت تو صاحبہ نکل چکی ہوتی ہے آفس سے، ابھی تک پہنچی نہیں۔ انہیں ہول اٹھنا شروع ہوئے۔ ندیم کا معمول تھا، وہ اس وقت تک سو جاتے تھے۔ وہ ایک چھوٹی سی فارم کے مینیجر تھے، سیدھے سادے حلال رزق کھانے والے۔ یہی تو تربیت انہوں نے اپنی بیٹی کو دی تھی۔ صاحبہ کے آنے تک روشن بیگم جاگتی رہتی تھی، پھر وہ آتی تو دونوں ماں بیٹی ساتھ کھانا کھاتے۔ صاحبہ کو اپنے ماں باپ سے بے حد محبت تھی۔ وہ صاف رنگت، درمیانے قد کی، معصوم نقوش والی لڑکی تھی۔ جرنلزم اس کا جنون تھا۔ جرنلسٹ بننا اس کا جنون تھا۔ انہوں نے مزید تاخیر کے بغیر حارث کو کال ملائی۔ جی آنٹی خیریت؟ حارث اپنے موبائل پر روشن آنٹی کی کال دیکھ حیران ہوا۔ بیٹا وہ صاحبہ ابھی تک گھر نہیں آئی، تم کہاں ہو؟ اس کے ساتھ اس کا موبائل بھی بند جا رہا ہے۔ وہ اب رونا شروع ہو چکی تھی۔ ارے آنٹی میں دیکھتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں پلیز۔ وہ ان کا رونا سن کے خود بھی پریشان ہوا۔ اگر وہ وین میں نہیں آ رہی تھی تو یقیناً آٹو کر کے آ رہی ہوگی، کیونکہ دفتر والے دوست نے بتایا کہ وہ اکیلے جا رہی تھی۔ یہ سن کے تو حارث کے بھی ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، مگر روشن آرا کو اسے بتانا گویا مرے پہ 100 درے ہو جاتا۔ وہ بائک کی چابی اٹھا کے اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ بے ہوش نہیں تھی، اس کے حواس کام کر رہے تھے۔ وہ والا کنٹینر وٹو صاحب کے فارم ہاؤس جائے گا، یہ والا شپ تک۔ اس کے کانوں میں کچھ غیرمانوس سے آوازیں آ رہی تھیں۔ شپ، کنٹینر، فارم ہاؤس۔ وہ سیکنڈوں میں سمجھ گئی کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کی بڑی سی آنکھیں لبالب پانی سے بھری، آنکھوں پہ بندھا کپڑا بھیگنے لگا۔ وہ ہاتھ پاؤں چاہ کر بھی ہلا نہیں پا رہی تھی، بہت کس کے باندھا گیا تھا۔ اچانک سے گاڑی چلنے کی آواز آئی، اس کا جسم تھر تھرایا۔ وہ گاڑی میں تھی۔ گاڑی میں کون تھا؟ وہ کہاں لے جا رہی تھی؟ اس کے دل نے دہائی دی، ماما پاپا ہیلپ۔ وہ ڈوبتے دل کے ساتھ بے ہوش ہوئی۔ وہ گھر پہنچی تو روشن بلکتی ہوئی سے لپٹ گئی۔ میری بچی، میری دولت، کہاں رہ گئی تھی تم؟ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ سامنے بیٹھا حارث مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ صاحبہ کو خیریت سے گھر میں دیکھتے ہی وہ ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ ندیم صاحب نے ماں بیٹی کو الگ کیا۔ ارے اسے سانس تو لینے دو روشن بیگم۔ وہ حیران پریشان سی سب کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تم یہاں کیسے؟ حارث ابا، اس نے ایک ساتھ سارے سوال کیے۔ تمہارا موبائل آف جا رہا تھا، اتنی رات ہو گئی، تمہارا کوئی پتہ نہیں، دفتر سے بھی نکلی ہوئی اکیلی، آنٹی نے گھبرا کے مجھے کال کر لی اور میں یہاں ہوں تمہاری تلاش کرنے کے بعد۔ حارث نے اس کے سارے سوالات کے جوابات دیے۔ او امی آپ بھی نا یار۔ وہ بیگ کرسی پر رکھ کر صوفے پر بیٹھی۔ میں آج آفس سے دیر سے نکلی، شفٹ کے بعد آٹو میں تھی، وہ خراب ہو گیا اور موبائل آف تھا، کیسے بتاتی؟ میکینک کے پاس خاصا وقت لگ گیا، میں نے دوسرا آٹو نہیں لیا، وہ بیچارہ غریب تھا، اسی کے ساتھ آٹو ٹھیک کروا کر آئی بس۔ صاحبہ نے بھی ساری روادارت بیان کی۔ اور اس سب میں میرا خیال نہیں آیا تمہیں؟ روشن کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ ارے یار امی پلیز بی اسٹرانگ، میری فیلڈ ہی ایسی ہے، آپ میرے جنون سے واقف ہیں نا؟ وہ ان کے خوف و خدشات دیکھ کر چڑی۔ موت بحق ہے امی، اس نے مزید سمجھایا۔ موت سے ڈر نہیں لگتا مجھے صاحبہ، جیتے جی جو لڑکیوں کو مار دیتے ہیں، درندوں سے ڈرتی ہوں۔ وہ بولتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حارث اور صاحبہ کی نظریں ندیم صاحب پر تھیں، جو سر جھکائے بیوی کے پیچھے چل دیے۔ وٹو کے فارم ہاؤس پہ چھاپا پڑا تھا، کئی لڑکیاں برآمد کی گئی تھیں۔ اس خبر کو میڈیا سے دور رکھا جا رہا تھا، ورنہ کئی بڑے نام بے نقاب ہوتے۔ سہیل ملک کا تو غصے سے برا حال تھا۔ پارٹی ڈوب گئی، شپ کی تاحال کوئی خبر نہیں تھی، شاید اسے بھی قبضے میں لے لیا گیا ہوگا۔ اس شیخین کی طرف سے ملنے والا پیسہ بھی ڈوبتا نظر آیا۔ یہ پہلی بار ہوا۔ وٹو فون پر اس پر برس رہا تھا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا سائیں، میرا یقین کرے، مجھے کیا پتا کس نے مخبری کی، میرا تو سارا پیسہ ڈوب گیا سائیں، مدد سائیں۔ اس نے فوراً وٹو کے آگے بھیک مانگنی شروع کی۔ اپنی عورت کو بھیج میرے پاس، کرتا ہوں تیری مدد۔ وٹو نے مکاری سے کہا۔ سہیل نے کھٹ سے فون بند کیا۔ سونیا وہ پاگلوں کی طرح چلاتا ہوا گھر میں بھاگ رہا تھا۔ کیا ہو گیا سہیل؟ سونیا بالوں میں رول سجائے رات کی پارٹی کی تیاری کر رہی تھی۔ آج کی دل کی خوشی میں سہیل نے سب عزیزوں کو پارٹی دی تھی، مگر سونیا اس بات سے بے خبر تھی کہ پلان فیل ہو چکا تھا۔ ایزا کہاں ہے؟ سیلون گئی تھی، شام میں آتی ہوگی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ سہیل نے فوراً بیٹی کے نمبر پر کال کی۔ فون آف جا رہا تھا، اس کا دل ڈوب گیا۔
وہ سینہ پکڑ کے بیٹھ گیا۔ سونیا کی چھٹی حس بیدار ہوئی۔ خبر دیں گے آپ کو، اسلام آباد سے معروف بزنس مین سہیل ملک کی اکلوتی صاحبزادی اعزاں ملک کا اغوا ہوا ہے۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ نجی سیلون گئی تھی اور اس کے بعد سے لاپتہ بتائی جا رہی ہے۔ اینکر چلا چلا کے خبر پڑھ رہی تھی۔ یزدان شاہ کے لب بمخمور سی مسکراہٹ ابھری۔ ازاں، اس نے زیر لب پھر سے نام دہرایا۔ سب کچھ اس کے پلان کے مطابق ہوا تھا۔ وہ باقی لڑکیوں کو بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سہیل ملک کے ڈرائیور کو پولیس کسٹڈی میں لے جا چکی تھی۔ اس کا ایجنسی کا دوست شاہ نواز اس سارے معاملے میں اس کا دوست راست بنا رہا۔ میڈیا سے چھپ کر ہی خواص اور اندرونی ایجنسیوں میں معاملہ طے پائے گئے۔ فارم ہاؤس سے کئی سارا اسلحہ بھی برآمد کیا جا چکا تھا اور تمام لڑکیوں کو دارالعلوم شفٹ کر دیا گیا تھا جہاں آگے کی کارروائی سماجی تنظیموں نے کرنی تھی۔ آسان نہیں تھا۔ وہ کئی سالوں سے سہیل ملک کے پیچھے تھا اور آج جا کر اس پر ہاتھ ڈالا تھا، مگر جنگ تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ کئی حساب چکتا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اور کیا کیا ہو رہا تھا باہر؟ آبگین نے سر کی مالش کرواتے ہوئے ملازمہ سے پوچھ تاچھ کی۔ اس نے حویلی میں اپنے خفیہ ملازم اسی لیے چھوڑ رکھے تھے تاکہ یزدان شاہ کے معاملات پر نظر رکھ سکے۔ وہ لوگ اس بے ہوش لڑکی کو پیچھے والے حصے میں لے جا رہے تھے۔ اب میں نے شاہ سائن کو جاتے دیکھا ہے وہاں، ملازمہ نے رازداری سے کہا۔ جانے دو آج ان کو، کل میں جاؤں گی، دیکھوں تو کیا چل رہا ہے شاہ کے دماغ میں۔ وہ شعلہ بار ہو رہی تھی۔ دوسری عورت کا تصور ہی کافی ہوتا ہے پہلی کو جلانے کے لیے، یہاں تو پورا وجود ہی اٹھا کے لے آیا گیا تھا۔ وہ کیوں کر چین سے ہوتی؟ کمرے میں لیمپ روشن تھا، اوپر پورا فانوس جگمگا رہا تھا، مگر اسے پھر بھی اندھیرا لگا۔ اتنے گھنٹوں سے آنکھوں پر بندھی پٹیاں پھول چکی۔ جدید سامان سے مزین کمرہ تھا۔ یقیناً وہ کسی اچھی بڑی جگہ تھی، مگر کہاں؟ اس نے ذہن پر زور ڈالا۔ وہ سیلون جانے کے لیے نکلی تھی جب اس کی گاڑی میں کچھ لوگ گھسے تھے۔ اس کے بعد وہ آوازیں، گاڑی کا چلنا، اس کا پھر بے ہوش ہونا، اور اب دوبارہ ہوش آیا تو اس کمرے میں تھی۔ کیا یہ اغوا برائے تاوان تھا؟ یا اللہ، یہ لوگ تاوان لے لیں پاپا، سب دے دیں گے، بس مجھے چھوڑ دیں۔ وہ خود کلامی کے انداز میں رو رہی تھی۔ 19 سالہ ایزا کا نازک وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ وہ گھر سے پاجامے اور لانگ نیلی فراک میں نکلی تھی جو اب پسینے سے شرابور ہو کے اس کے جسم سے چپک رہی تھی۔ بال بے حال تھے، جا بجا لٹے چہرے پر بکھر چکی تھی۔ بڑی بڑی شفاف آنکھوں میں کاجل کے ڈورے رو رو کے ہلکے پڑ گئے۔ ہونٹوں پر گلاس مٹا مٹا سا رہ گیا تھا۔ وہ لوگ کون تھے؟ کیا کرنا چاہتے تھے؟ آگے کیا ہوگا؟ ماما پاپا، دوست، سوسائٹی، اس کا کالج، سارے سوالات اس کے ذہن پر اتھوڑے برسا رہے تھے۔ اس کی خوف سے بری حالت تھی۔ عین اسی وقت کسی کے اندر آنے کی آہٹ اسے سنائی دی۔ اس نے دبا کی تکیے میں منہ دیا۔ سہیل میری بیٹی، سونیا پوری قوت سے چلا رہی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جس کے لیے سہیل نے دن رات ایک کر کر کے مقام حاصل کیا، نام بنایا، پیسہ کمایا تاکہ سونیا کو پا سکے۔ آج اس کی ہستی بستی زندگی کو آگ لگی تو اسے یاد آیا کہ کتنے ہی گھر اس نے اجاڑے، کتنی جوانیاں خاک کے رول کر کے وہ عیش کر رہا تھا۔ آج خود پر وہی قیامت ٹوٹی تو اس کے لب گنگ تھے۔ تم کچھ بھی کرو، میری بیٹی کو لے کر آؤ۔ وہ بیٹی کی جدائی میں پاگل ہو رہی تھی۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ کوئی فائدہ نہیں۔ سونیا ازا جا چکی ہے، وہ ہمیں کبھی نہیں ملے گی۔ اٹھائی گئی لڑکیاں کبھی واپس نہیں آتی، یا بیچ دی جاتی یا مار دیا جاتا ہے۔ سہیل کی آواز سونیا کو کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ شوق سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ پلیز امی، پلیز کھانا کھا لیں، صاحبہ نے پیار سے ماں کو پچکارا۔ مجھے بھوک نہیں، روشن نے منہ موڑ لیا۔ وہ کافی دنوں سے چپ تھی۔ ندیم اور صاحبہ کو ان کی خاموشی غیر معمولی لگی۔ امی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ صاحبہ شدید فکر مند تھی۔ اس کی بیٹی کا کیا ہوا؟ انہوں نے یکدم صاحبہ سے پوچھا۔ کس کی؟ اسے حیرانی ہوئی۔ وہی بزنس مین سہیل ملک کی۔ ان کا انداز کھویا کھویا سا تھا۔ امی، وہ لڑکی اسلام آباد کی ہے، مشہور ہے، اس کا باپ مل جائے گی انشاءاللہ۔ صاحبہ کو پوری امید تھی۔ ویسے بھی آج کل یہی ہاٹ ٹاپک تھا سب کے پاس۔ ضروری نہیں ہر امیر لڑکی بازیاب ہو جائے۔ روشن نے مدھم لہجے میں اس کے حواس چھینے۔ اسے ہمیشہ سے اپنی ماں پر پراسرار سی لگتی، جیسے کئی راز سینے میں دبے ہوں، جیسے کوئی بوسیدہ صندوق جسے کھولو تو کئی پرانی یادیں باہر آ جائیں۔ کون ہو تم؟ آزا کے تو سان اسے دیکھ کر جا رہے تھے، جو سیاہ شلوار قمیص میں سیاہ شال خود پر ڈالے جانحانہ تیور لیے اس کی طرف آ رہا تھا۔ یزدان شاہ کو لگا سامنے سہیل ملک آ گیا ہے۔ وہ اس پر جھپٹا۔ وہ بالکل اس کے سامنے تھا۔ خوف سے زر کی آنکھیں پھٹ رہی تھیں۔ تمہیں جتنے پیسے چاہیے میرے بابا دے دیں گے۔ وہ اس سے دور ہو رہی تھی۔ یزدان نے اس کی معصومیت پر زوردار کہکا لگایا۔ اس کمرے کو غور سے دیکھو، پھر مجھے دیکھو۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبوچ کے اپنے ہاتھ میں لیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے؟ اس کی آنکھ برسا رہی تھی کہ وجود کو جھلسا رہی تھی۔ اگر پیسے نہیں چاہیے تو پھر کیا؟ اگلی سوچ نے اس کی افسان ختم کی۔ مجھے جانے دو پلیز۔ اس کی آواز رن گئی۔ آگے کا بھیانک انجام اسے ابھی سے مار رہا تھا۔
ایسے کیسے میری جان؟ اتنی مشقتیں کر کے حاصل کیا ہے۔ اذان نے کمرے میں قبر سا اندھیرا کیا۔ مما، وہ درد سے بلبلائی۔ اذان نے اس کی نازک دودیا گردن کو اپنے دانت کاڑے تھے۔ بابا بچائیں! اس کی چیخیں بلند ہوئیں۔ اذان نے اس کے پھڑپھڑاتے لبوں کو اپنے دہکتے ہونٹوں میں دبایا۔ اس کے سارے کپڑے وہ پھاڑ چکا تھا، اس کی عزت تار تار کر رہا تھا۔ اس کی چیخیں اذان کے کانوں میں رس کھول رہی تھیں۔ وہ وحشت کی انتہاؤں پر تھا۔ باپ کی موت، بیوی کی بے وفائی، لوگوں کی باتیں، پھپھو کی جدائی، سارے عوامل اسے درندگی پر آمادہ کر چکے تھے۔ ازا کا نازک وجود چھلنی چھلنی ہوتا اس کے بھاری وجود تلے سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ آبگین شاہ ساری رات انگاروں پر لٹتی نہیں۔ اسے خبر ملی تھی کہ اذان حویلی کے پچھلے حصے میں اور صبح کے وقت اسے وہاں سے نکل کر باہر جاتے دیکھا تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا، جس قربت کے لیے وہ سالوں سے ترس رہی تھی، کسی انجان لڑکی پر وہ لٹا رہا تھا۔ سوتن کا تصور اسے آگ لگا رہا تھا۔ جہاں تک اسے بتایا گیا، اذان نے ذاتی انتقام کے لیے وہ لڑکی اٹھوائی تھی۔ کیا وہ شادی کر لے گا؟ آبگین کا دل ڈوبا۔ امی، اگر آپ مجھ سے کچھ شیئر نہیں کریں گی تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ صاحبہ ماں کی مسلسل خاموشی پر غصہ ہوئی۔ ایسا بھی کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ جو آپ اتنی بھاری دنیا سے خائف رہتی ہیں، کسی کا اعتبار نہیں کرتی؟ صاحبہ نے ان سے اگلوانا چاہا۔ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، بس تم یہ جاب چھوڑ دو، شادی کی تیاری کرو۔ وہ اپنی بات کے جواب میں یہ سن کر مزید چڑھ گئیں۔ وہ صبح ہوتی اپنے خاص ملازمین کے ساتھ اس کمرے جا چکی شاہزہ کو رکھا گیا تھا۔ وہ جو رات کو لیٹی بیٹھی تھکا جسم لیے نیم بے ہوش سی تھی، اب نئی افات پر سہم گئی۔ ایک نک چڑھی حسینہ سی لڑکی جو شاید اس سے کچھ سال بڑی ہو، خونخوار تیور لیے اسے گھور رہی تھی۔ مارو اسے، اتنا مارو کہ اذان شاہ دوبارہ اسے دیکھنا گوارا نہ کرے، مگر بس دھیان رہے کہ زندہ رہنی چاہیے۔ آبگین نے حکم جاری کیا۔ ازا اس کے منہ سے نکلنے والا حکم سن کے چیخنے لگے۔ آخر کس بات کے گناہ کی سزا دی جا رہی تھی؟ ملازمین نے اسے نیل و نیل کرنا شروع کیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ اس کے نازک وجود کو قدموں سے کچلا جا رہا تھا۔ آبگین اطمینان سے اسے پٹتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر کی آگ کچھ کم ہونا شروع ہوئی۔ وہ اذان کے ساتھ اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو ازا کو مروا ہی دیتی۔ بیوی، سائیں حویلی میں آ رہے ہیں۔ ایک ملازمہ نے دوڑ کر آ کر اطلاع دی۔ وہ جلدی نکلو یہاں سے۔ وہ فوراً حکم دیتی پلٹی۔ پیچھے ازا ادمری سی پڑی تھی، سر سے خون جاری تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا رہا تھا جب کسی کے قدموں کی دھمک سنائی دی۔ سنا ہے اس لڑکی کا بوائے فرینڈ تھا، بہت غریب، باپ نہیں مانا تو بھاگ گئی اس کے ساتھ۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ سوشل میڈیا پر اس کے دوستوں نے #سیف ازا ملک کا ٹیگ چلا رکھا تھا۔ آئے دن رپورٹرز سہیل ملک کے گھر پہنچ جاتے۔ پولیس نے صاف ظاہر کر دیا کہ لڑکی مرضی سے بھاگی ہے۔ لوگوں کے منہ کھل گئے۔ گوشت کھلا پڑا ہو تو چیل کوے فوری آ جاتے ہیں۔ ازا کے کیس میں بھی یہی ہوا تھا۔ سہیل گو کہ امید ہار چکا تھا، مگر پھر بھی اس کا کان منتظر رہتے کہ شاید اغواکاروں کی کال آ جائے۔ سونیا سارا دن روتی رہتی۔ اس کے گھر کا چین حرام ہو چکا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اپنے کانٹیکٹ استعمال کر کے پتہ لگوا رہا تھا کہ آیا ازا ملک میں ہی ہے یا باہر اسمگل کر دی گئی ہے۔ اس کا سارا شک منظور وٹو پر ہی تھا۔ پرانے دشمن کی طرف اس کا دھیان گیا ہی نہیں، جو سالوں سے اس کی طاق میں تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہیں کیا ہوا؟ ہاری سیدھا اس کی سر پر جا پہنچا۔ میری کالز نہیں لیتی، باہر ساتھ نہیں جاتی، میسیجز اگنور کرتی ہو۔ وائے؟ صاحبہ نے سیدھے سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسا نہیں ہے، تم زیادہ ہی سوچ رہے ہو، بس کام میں لگی رہتی ہوں۔ اس نے دامن بچایا۔ ریئلی؟ حارث نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جب سے تم اس امیر وڈیرے سے مل کر آئی ہو، تمہارے رویے میں تبدیلی آ گئی ہے۔ حارث نے ملا کر اپنا شک اس پر ظاہر کر دیا۔ واٹ؟ صاحبہ اچھل گئی۔ تم یہ سوچ رہے ہو میرے بارے میں؟ اسے حارث سے یہ امید نہیں تھی۔ تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ وہ بھی بے بس ہوا۔ وہ اپنی جگہ سے جانے کے لیے اٹھی۔ ہر مرد میں محبوب نظر نہیں آتا حارث، اس سے بھائیوں جیسا رشتہ لگا مجھے۔ صاحبہ روتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ حارث نے سر کو ہاتھوں میں گرایا۔ ازا، ہوش کرو۔ یزدان نے جھک کر اس کا مردہ وجود اپنے بازو میں بھرا۔ وہ خون میں بھری سانسیں کھینچ رہی تھی۔ اس نے فوراً رضا کو بیڈ پر لٹایا اور گھر پر ڈاکٹر کو بلوایا۔ اس کی حالت خطرناک لگ رہی تھی۔ فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ اس لڑکی میں تو پہلے ہی جان نہیں تھی۔ جس نے بھی اس کی یہ حالت کی ہے، فوراً اسے میرے سامنے لاؤ۔ شمشیر اور نصیر اس کی آواز پر لبیک کہہ کر باہر نکلے۔ ڈاکٹر پہنچ چکا تھا اور اپنا کام کر رہا تھا۔ یزدان کو اس کی بدحالی پر افسوس ہوا۔ ٹھیک ہے، اس نے بھی رات کو کم ظلم نہیں کیا تھا اس نازک لڑکی پر، مگر یہ مار پیٹ؟ اس کا شک آبگین پہ تھا۔ غصے سے اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔
اس کی آنکھ کھلی تو وہ جہاں پر کی فکر چہرے پر سمیٹے اس پر جھکا پڑا تھا۔ ازا کے وجود میں یزدان کو دیکھتے چنگاریاں سے نکل پڑیں۔ اس رات کی اذیت وہ کیسے بھولتی؟ اس نے سارے ناخن اس کے چہرے پر گاڑ دیے۔ وہ بلبلا اٹھا، ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے ایک زناٹے دار تمانچہ ازا کے منہ پر رسید کیا۔ وہ گھوم کے دوبارہ بیڈ پر گری۔ آئندہ یہ ہوا تو اس رات سے کہیں زیادہ بدترین حشر کروں گا تمہارا۔ وہ گرایا مگر ازا پر اثر نہ ہوا۔ اب بچا ہی کیا تھا جو کچھ لٹنے کا ڈر ہوتا؟ جانور ہو تم، سور ہو؟ وہ پھنکاری۔ یزدان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ نیلا سور جو بوسیدہ ہو چکا تھا، بکھرے بال، چہرے پر زخم، سجے ہونے کے باوجود اس کے تیکھے نقوش مزید حسین لگ رہے تھے۔ تمہارا باپ مجھ سے کئی گنا زیادہ بڑا جانور ہے۔ وہ تب گئی۔ شٹ اپ! تمہارے ساتھ تو صرف میں نے زیادتی کی، مگر وہ تو لڑکیوں کو ایسی جگہ پہنچا دیتا ہے جہاں ہر روز ان کے ساتھ چیر پھاڑ ہوتی ہے۔ تم کو جانا ہے وہاں؟ اس نے دھیرے سے پاس آ کے ازا کی تھوڑی اوپر اٹھائی، جو آنکھوں میں بے یقینی لیے سب سن رہی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بابا یہ سب کیوں کریں گے؟ ان کا اپنا بزنس ہے، وہ ایسے نہیں ہیں۔ تم جھوٹے ہو۔ وہ ایک دم چلائی۔ وہ کیا کرتا ہے مجھ سے زیادہ اچھے سے کوئی نہیں جانتا۔ لڑکیاں اسمگل کرتا ہے تمہارا باپ؟ یزدان کی آواز شدت سے پھٹی۔ اس کا پورا ارادہ تھا آبگین کو سبق سکھانے کا، مگر ازا کو دیکھتے ہی پرانے زخم تازہ ہو گئے۔ وہ پے در مشروب خود میں ڈھیر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مستقل آنسو جاری تھے۔ ماضی کی یادیں بے چین سا کرنے لگیں۔ آبگین کا وجود اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں لہرا رہا تھا۔ لال غرارے میں 9 سالہ وجود شوخیاں سمیٹے ہلکے ہلکے ہل رہا تھا۔ وہ ماں چچیوں سہیلیوں کے درمیان گھری خوشی سے چہک رہی تھی۔ آج اس کا نکاح اس کے تعزیت یزدان سے طے کیا گیا تھا، جو ولایت جانے والا تھا۔ 22 سالہ یزدان مردوں میں موجود تھا۔ وہ MBA کے لیے جانے سے پہلے نکاح کے بندھن میں بندھ رہا تھا۔ آبگین اس کی بچپن کی منگ تھی۔ اس کے دل میں اس وقت عجیب سی بے چینی سی تھی۔ بس وہ خوش ضرور تھا مگر مطمئن نہیں۔ وہ 10 سال کا تھا جب اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی پیاری پھوپھو کو اغوا دیکھا تھا۔ وہ اس آدمی کو پہچانتا تھا۔ وہ مرتے دم تک سہیل ملک کی شکل اور اپنی پھوپھو کی چیخیں نہیں بھول سکتا تھا۔ دادا کی موت بدنامی کے باعث ہوئی۔ اس وقت وہ لوگ گاؤں کے اتنے بڑے لوگوں میں شمار نہیں کیے جاتے تھے۔ یہ رتبہ یزدان کے باپ چچا کی محنت کا نتیجہ تھا کہ وہ آج پنچایت کے سربراہ تھے اور سیاست میں قدم جما چکے تھے۔ وہ نکاح کے بعد ولایت چلا گیا۔ یہ ولایت کون سی جگہ ہے؟ پیچھے پاپ اور چچا سنبھالنے والے تھے۔ آبگین طبیعت کی شوخ اور لاپرواہ لڑکی، گاؤں کے ہر لڑکے سے اس کی یاری تھی۔ اس کے بگاڑ میں اس کی ماں کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس کی پھوپھو کی گمشدگی کی خبر بھی آبگین کی ہی ماں نے مرچ مسالہ لگا کر گاؤں کی عورتوں میں پھیلائی تھی۔ اس کے واپس آنے کے بعد اسے قریبی دوستوں سے ہی بیوی کی بدکاریوں کا علم ہوا۔ وہ آبگین کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہ تھا، مگر چچی اس کے قدموں میں گر پڑی۔ اس کے چچا اور آبگین کے بھائی ان باتوں سے لالم تھے، ورنہ وہ اسے غیرت کے نام پر قتل کروا دیتے۔ مجبوراً یزدان نے فوراً رخصتی لی، مگر وہ آبگین کو اپنی حویلی میں اس کی حیثیت باور کروا چکا۔ وہ زمینوں اور سیاسی معاملات میں خود کو مصروف رکھتا اور آبگین اس کی خود خوبرو شخصیت کو تذکیر کرنے میں لگی رہتی، مگر نتیجہ صفر تھا۔ وہ لڑکھڑاتا وہ کمرے میں آیا۔ اس کی چال غیر واضح تھی۔ آبگین شاہ اسے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھی۔ یہ کیا ہے شاہ جی؟ اس نے اپنی شال میں اسے سمیٹنا چاہا تو وہ اسے جھٹک کر دور ہوا۔ آبگین کا منہ بن گیا۔ اس کی نظریں یزدان شاہ کے ہاتھوں میں موجود شراب کے گلاس پر تھی۔ تمہارے ہوتے ہوئے اسے منہ کو لگانا پڑ رہا ہے آبگین شاہ، تھو ہے تم پر۔ وہ شعلہ نگاہوں سے ہنستا ہوا صوفے پر گر گیا۔ ہنستے ہوئے اس کی گلے سے ابھرنے والی ہڈی مزید نمایاں ہوئی۔ سیاہ شلوار قمیض میں گھنی مونچھیں تلے اس کے ہنستے لب آبگین کے دل پر آرے چلا گئے۔ شمشیر! صبح ہوتے ہی آبگین نے اسے جا لیا جو چھپتا پھر رہا تھا۔ جی؟ شمشیر نے پیچھے ہاتھ باندھ کر ادب سے کہا۔ یہ لڑکی کس کی ہے؟ اس نے براہ راست سوال کیا۔ جی کون سی لڑکی؟ زیادہ معصوم مت بنو میرے سامنے، وہ تنقید۔ شمشیر اس کی ادا پر مر مٹا۔ وہ بچپن سے ہی اسی گاؤں کا تھا اور آبگین اس کا خواب تھی، مگر یزدان سے وفاداری کے آگے اس نے اپنی محبت کو چپ کروا دیا۔ آبگین اس کی پسندگی سے واقف تھی، تبھی ہر وقت آزمائش بنتی تھی اس کے لیے۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس نے صاف انکار کیا۔ کیا وہ میری سوتن نہیں بنے گی؟ آخر اس کا خدشہ زبان پر آیا۔ میں اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ واقعی یزدان کے آگے کی پلاننگ سے بے خبر تھا۔ وہ سب کے ساتھ صبح ہی سے اپنی زمینوں پر آیا تھا۔ الیکشن سر پر تھے، فصل کی کٹائی کا وقت ہوا جاتا تھا اور ابھی تک سہیل والا معاملہ لٹکا ہوا تھا۔ اس کے صحن کے چاروں خانوں میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سائیں، میں نے سنا ہے کہ وفادار عورت مرد کا سب سے بڑا خزانہ ہوتی ہے۔ نصیر نے مسکراتے ہوئے کسی بات پر کہا۔ اس حساب سے تو ہم کنگال ہیں پھر۔ یزدان نے سگریٹ کی راکھ جھاڑی۔ اس کی گہری آنکھیں سرخ ہوئیں۔
यावर और नसीर उसकी बात पर खामोश रहे। वो खेतों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, मगर इस मुस्कुराहट में दुख चुभन साफ दिखाई दे रही थी। शमशेर क्यों नहीं आया अब तक? उसे फौरन अपने खास आदमी की याद सताई। हवेली से निकल गया है वो साईं, नसीर ने फौरी इतला दी। वो वो गहरी सांस भर के रह गया। इस वक्त उसका जहन पढ़ना नामुमकिन था। रोशन और हारिस की अम्मी शादी की तारीखें निकाल रही थी जब साहिबा गुस्से से लाल घर में दाखिल हुई। वो बिना सलाम दुआ के सीधी अपने कमरे में जा घुसी। उसे क्या हुआ? हारिस की अम्मी को फिक्र हुई। वो कभी इतनी बदलिहाज नहीं हुई कि उन्हें देखकर सलाम दुआ अहवाल तक ना पूछे। शायद हारिस से लड़ाई हो। रोशन ने फौरन बात संभाली। आजकल के बच्चे भी, शादी सर पर है और उनके झगड़े ही नहीं निमट रहे। वो हंस दी। रोशन ने शुक्र अदा किया कि वो बुरा नहीं मानी। हारिस की अम्मी अच्छे मिजाज की खातून थी। रोशन की सुई साहिबा में अटकी हुई थी। उन्होंने बेदिली से चाय पी और हारिस की वालदा को रुखसत किया। ये क्या बदतमीजी थी सभी? शुक्र करो वो रवायती सासों जैसी नहीं है। हद हो गई, ये तो तरबियत की ही नहीं मैंने तुम्हारी। रोशन उस पर चढ़ दौड़ी। मुझे नहीं करनी हारिस से शादी। उसने शक किया मुझ पर। यकीन आएगा आपको अम्मी, और आपने अलग परेशान कर रखा है मुझे अपनी राज भरी खामोशी से। वो उल्टा उन पर चढ़ी। हारिस से क्या हुआ है मुझे बताओ। उन्होंने प्यार से उसे पचकारा। अपनी बात वो गोल कर गई। उसे लगता है मैं यज़ान को पसंद करने लगी हूँ, उसकी हवेली और शान और शौकत में मरमिटी हूँ, तभी वो ये कर रहा है। अजीब। मैं तो बस एक इंटरव्यू लेने गई थी, पता नहीं क्यों वो भाइयों जैसा लगा मुझे। अम्मी उसकी शख्सियत। अम्मी, उसका जोश एकदम झाग हुआ। रोशन सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ उसे देख रही थी। क्या कहा यज़दान? हवेली? वो तूफ़ान की जिद में थी। साहिबा को उनकी हालत गैर महसूस हुई। वो हवेली आते ही सीधा जाके कमरे में गया। वो जख्मों से निढाल दवाओं के असर में सो रही थी। उसकी हालत बदतर हो चुकी थी, मगर यज़दान को खास तरस नहीं आया। हेलो शाहनवाज, काम कहाँ तक पहुँचा? बस हो रहा है सुहेल, नज़रबंद हो चुका है फ़िलहाल। बेटी के लिए तगोदो नहीं कर रहा। वो भी जानता है कि किसने हाथ डाला है उस पर। मुझे पता है मुझे क्या करना है। मेरी पप्पू के बदले ही उसकी बेटी लेगी, सिर्फ वही उनके नामो निशान से वाकिफ़ है। वक्त आ गया सुहेल को ट्रेलर दिखाया जाए। शाहनवाज उसका दस्तराज था। मम्मा, बाबा, उसकी चीखें भरी वीडियो उनके हाथों में मौजूद मोबाइल में गूंज रही थी। सोने की आहें तेज़ हो रही थी जबकि सुहेल गुंग था। ऐसी कई वीडियो से वो आशना था। उसके काम में ये सब आम था। इस वीडियो में ख़ास चीज़ जो थी वो उसकी अपनी बेटी, अपनी इज्जत थी। उसका सर झुक गया, लहू आंखों से रवां होने को बेताब था। ऐन इसी वक्त उसने अनजान नंबर से कॉल आई। अम्मी, आपको क्या हुआ है? उसने पीली पड़ती रोशन को संभाला। तुम कब इस हवेली गई? वहाँ यज़दान था, आरिफ शाह का पोता। वो जानने को बेताब थी। अम्मी, मैं आपको बिना बताए उसका इंटरव्यू करने गई थी। हारिस को पता थी ये बात। आप ये सब छोड़ें और मुझे बताएं, क्या ताल्लुक़ है आपका इस हवेली से और यज़दान शाह से? साहिबा का तजस्सुस अरूज पर था। वो बाबा का बाएतमाद दोस्त था और शहर से गांव हमारी हवेली आता था। बाबा के साथ ज़मीनों से वापसी पर अक्सर खाना हमारे साथ खाता था। इस वक्त हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि चंद ज़मीनों के मालिक थे बस। भाभीयों ने घर संभाल रखा था। छोटी भाभी को मुझसे पता नहीं क्या पेट था, जबकि बड़ी भाभी और यज़दान मुझे बहुत चाहते थे। यज़दान को लेकर गांव में घुमा करती, बड़े बेफिक्र दौर था। मैं नहीं जानती थी सुहेल मलिक मेरी ताक में है। वो अक्सर यज़दान को चॉकलेट्स देता और उसे साथ घुमाने ले जाता। मैं उस वक्त जवानी की हदूद में दाखिल हो रही थी। एक दिन धोखे से वो मुझे और यज़दान को अपने साथ ज़मीनों पर ले गया। हमारे बाबा वहाँ बुला रहे हैं। और फिर उसने यज़दान के सामने मुझे बेहोश करके अगवा किया। वो बहुत छोटा था, मज़ाहमत न कर सका और मैं बेहोश उसकी गाड़ी में पड़ी थी। चश्मे ज़दन में वो मुझे ले उड़ा। साहिबा तुम सारे माँ को सुनती जा रही थी, जो आंसुओं के साथ आज अपना दिल खोलकर उसके आगे रख रही थी। मेरी आँख खुली तो मैं शायद किसी ट्रक में थी। मेरी जैसी कुछ और भी थीं जो हनूज बेहोश थी। ये मेरी खुशकिस्मती ही थी कि बॉर्डर क्रॉस करने से पहले मुझे होश आ गया, वरना आज मैं न जाने कहाँ होती। मैं किसी तरह वहाँ से भाग निकली और दारुल अमान में पनाह ले ली। मेरे पस मंज़र को सुन के NGO वालों ने यह फैसला किया कि मुझे दोबारा गांव नहीं भेजा जाए, वरना मुझे कत्ल करवा दिया जाएगा। भाभी ने मुझे बदनाम कर डाला था। हमारे गांव में लड़की का गायब होना बड़ी बदनामी थी। मैं 16 साल की थी। इस हादसे ने किसी काबिल न छोड़ा। मैं सारा दिन चुपचाप एक कमरे में गुजार देती और रोती रहती। मुझे बाकी लड़कियों से पता चला कि मैं कराची में हूँ। शायद सुहेल ने मेरा सौदा करने के लिए मुझे अगवा किया था। हमारी NGO के मालिकान की तौर से ही मेरी शादी तुम्हारे बाबा से हुई। तुम्हारे पापा और उनके वालिदैन अल्लाह के करम से बहुत नेक और हमदर्द दिल थे। मेरी पिछली ज़िंदगी को भुलाकर मुझे दिल से अपनाया। मैंने भी खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया। फिर तुम पैदा हो गई और ज़िंदगी ने
مگن کر دیا، مگر آج تک وہ خوف میرے دل میں ہے۔ میرے اپنے کہاں ہیں، کیسے ہیں، میں کچھ نہیں جانتی اور واپسی کا کوئی امکان بھی نہیں۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے رو پڑی۔ صاحبہ کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آتا جا رہا تھا۔ آپ کی آنکھیں کسی کی یاد دلا گئیں۔ اس کے کانوں میں یزدان کا جملہ گونجا، کیا اسے آج تک امی یاد ہیں؟ سہیل ملک، عزا ملک کا گواہ، کیا اس کے پیچھے یزدان شاہ ہے؟ وہ کڑیاں ملا رہی تھی۔ کیا میں امی کو بتا دوں کہ ان کے والد نہیں مل رہے؟ صاحبہ نے روتی ہوئی ماں کو مزید رلانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ نہیں، پہلے مجھے یزدان شاہ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ اس نے دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی ماں کو ان کے پیاروں سے ملوا کر رہے گی۔ اس نے کال ملا کر اسپیکر پر ڈال دی۔ وہ چاہتا تھا عزا آج اپنے باپ کی سچائی جان لے۔ ہیلو، سہیل ملک کی آواز محتاط تھی۔ عزا باپ کی آواز سن کے تڑپ اٹھی، مگر یزدان کے خوف سے چپ رہی۔ ویڈیو کیسی لگی؟ یزدان نے مسکرا کے پوچھا۔ تیرے گھر کی ساری عورتیں نہ اٹھوا لیں تو میرا نام بھی سہیل ملک نہیں، وہ گراہٹ سے بولا۔ عزا کے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا، اس کا باپ تھا۔ میرے گھر سے تو نے سالوں پہلے جو عورت اٹھائی تھی اس کا پتہ بتا بس۔ یزدان بھی طیش میں آ گیا۔ کون ہو تم؟ سہیل کو مجبوراً جھکنا پڑا، اس کی بیٹی کا معاملہ تھا، وہ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ یزدان شاہ، عارف شاہ کا پوتا، روشن آرا کا بھتیجا۔ مزید تعارف چاہیے؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ سہیل کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اتنے سالوں کی آگ آج بھی اس کے سینے میں دہک رہی تھی۔ اس نے کئی لڑکیاں اسمگل کروائی تھی، مگر وہ سب انسان ہوتی تھیں۔ عارف شاہ کی بیٹی اور ان کے گھر والوں سے اس کی واقفیت سے روشن کو اٹھواتے ہی وہ کراچی سے اسلام آباد موو کر گیا تھا۔ اس دن 16 بچے نے اسے بے ہوشی میں اس 10 سالہ بچے نے اسے بے ہوشی میں بھی پہچان لیا ہوگا۔ اس ڈر سے وہ رفو چکر ہوا۔ وہ بہت رویا تھا اپنے باپ چچا کے آگے کہ اس کی پھپھو کو زبردستی اٹھوایا گیا، مگر کسی نے اس کا یقین نہیں کیا۔ آبگن کی ماں نے جی بھر کے نند کو بدنام کیا کہ وہ اپنی مرضی سے بھاگی ہے۔ وہ بے بس اس وقت کچھ نہیں کر پایا، مگر بدلے کے آگے اسے کبھی چین نہیں لینے دیا، اور آج وہ کامیاب ہوا۔ عزا منہ پھاڑے کبھی فون کو دیکھتے جس پر اس کا باپ بلک رہا تھا۔ میرا یقین کرو، روشن کو اغوا ضرور کیا تھا، مگر وہ فرار ہو گئی تھی، خدا جانے کہاں گئی۔ سہیل نے اعتراف کیا۔ جھوٹ مت بولو، میں یقین نہیں کرنے والا۔ میری پھپھو کو لاؤ اور اپنی بیٹی کو لے جاؤ۔ اس نے فوراً فون کاٹا۔ وہ جارحانہ تیور سزا کی طرف بڑھا۔ اگر تمہارے باپ نے میری پھپھو کو صحیح سلامت میرے حوالے نہیں کیا تو میں تمہیں بھی بازار میں بیچ آؤں گا، ہر رات لٹو گی تم بھی۔ وہ گرا رہا تھا۔ عزا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ تم میں اور میرے باپ میں کوئی فرق نہیں یزدان شاہ، وہ درد سے مسکرائی۔ تم نے بھی عورت پہ ہی ہاتھ ڈالا، اسے ننگا کیا۔ اتنے مضبوط تھے تو ڈائریکٹ میرے باپ سے لڑتے۔ تم بھی اسی کی طرح دلالی پر اتر گئے۔ یزدان نے ایک دم اس کا بھینچا ہوا چہرہ چھوڑا۔ وہ کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ عزا نے خاموشی سے سر تکیے میں دے دیا۔ کیسی آگاہی تھی یہ؟ کیا وہ دوبارہ اس آدمی کو باپ کہہ سکے گی، ان کے پاس جا سکے گی جن کی بدولت یہ سب سہنا پڑا اسے؟ آگ کا تماشا، آگے کا تمام راستہ تاریک تھا۔ الیکشن سر پر ہیں اور تم کن چکروں میں لگ گئے ہو؟ چچا اس پر برس رہے تھے۔ کس لڑکی کو اٹھا لائے ہو؟ اگر گاؤں میں بات پھیلی تو کتنی بدنامی ہوگی، احساس ہے تمہیں؟ انہیں یزدان سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ ان کے مرحوم بھائی کا بیٹا، عزیز بھتیجا، داماد سب تھا، اور سیاسی کیریئر میں وہ اسے آگے دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ گاؤں کے لوگ اسے پسند کرتے تھے، اس پر اعتماد کرتے تھے۔ پارٹی میں وہ ایک مقبول تھا۔ وہ سہیل ملک کی لڑکی ہے۔ یزدان نے سر جھکا کر کہا۔ کیا؟ وہ تڑپ گئے۔ روشن اور سہیل کی بیٹی؟ سالوں پہلے بھاگی بہن اچانک ان کی یادداشت میں آئی۔ وہ تو کب کا اس پر فاتحہ پڑھ چکے۔ فار گاڈ سیک چاچا، پھپھو بھاگی نہیں تھی، ان کا اغوا کیا تھا اس سہیل نے، بیچ ڈالا ہے انہیں۔ وہ سر ہاتھوں میں تھام کر صوفے پر گرا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ انہیں یزدان کی بات سے جھٹکا لگا۔ میں بچپن سے ہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سب کو کہ پھپھو بے قصور ہے، ان کا اغوا ہوا تھا۔ سہیل نے ہم سب کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ آپ کی بیوی نے آگ لگا کر دادا کو مزید قبر میں اتار دیا۔ مجھے کچھ سالوں پہلے ہی سہیل اور اس کے بزنس کا پتہ چلا شاہ نواز سے، تب سے اس کی طاق میں تھا۔ اب اس کی بیٹی ہمیں پھپھو تک پہنچائے گی۔ وہ پرعزم تھا، مگر فائدہ بھاگی ہوئی بہن کا واپس آنا میرے لیے صرف بدنامی ہے اور کچھ نہیں۔ وہ اپنی جگہ سیکھ پا ہوئے۔ کسی کو میری پھپھو کا یقین ہو نہ ہو، مجھے ہے، اور اگر آپ نے انہیں قبول نہیں کیا تو میں انہیں سہارا دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ فیصلہ سناتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دن اسے صدیوں کے برابر لگ رہے تھے۔ وہ یزدان سے رابطہ کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ان لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا وہ ہمیں قبول کریں گے؟ بہت سارے سوالات اس کے آگے ناچ رہے تھے۔ وہ کئی خدشات کا شکار تھی۔ یزدان شاہ ایک جانا مانا نام تھا، اس تک رسائی اتنی آسان نہیں تھی۔ وہ حارث جو اس کے سر پر سوار تھا، وہ یہ سب برداشت کر لے گا؟ اس نے درد سے پھٹتا ہوا سر ہاتھوں میں گرایا۔ یزدان نے الیکشن میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ ان کی پارٹی نے کئی اسٹیٹس اسمبلی میں حاصل کر لی تھیں۔ وہ اپوزیشن سے
وہ پوزیشن سے جا رہے تھے۔ اس کے دن رات کافی مصروف ہو گئے، مگر اس کے باوجود اذا اس کے حواسوں پر سوار رہی۔ وہ حویلی واپسی پر اس سے ملنے کا شدت سے مطمئن تھا، جس کی باتیں اسے اندر تک ہلا گئیں۔ برے وقت میں سب سے پہلے اپنے ساتھ چھوٹتے ہیں۔ سہیل کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ سونیا نے اسے بیٹی کے اغوا کا ذمہ دار ٹھہرا کر اسے علیحدگی اختیار کر لی۔ اسے تمام ڈیلرز کی طرف سے اور اوپر سے دھمکیاں ہمیش کالز ملتی رہتی کہ ان کا نام سامنے آنے پر وہ اس کی جان لے لیں گے۔ وہ بیوی بیٹی دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اس کا بزنس ڈاؤن ہو چکا تھا، وہ خسارے کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے پاس سرنڈر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ موقع پاتے ہی حویلی کے لیے روانہ ہوا۔ جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا وہ مشکل تھا، لیکن ناممکن نہ تھا۔ وہ جلد از جلد سب کچھ ٹھیک کرنے کا مطمئن تھا۔ ازا سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ اس کی طبیعت اب قدرے بہتر ہو چکی۔ باپ کی حقیقت جان لینے کے بعد اس نے خود کو حالات کے سپرد کر دیا۔ ان گزرے ہوئے مہینوں میں وہ اس کمرے میں اپنے آپ کو دفن کر چکی تھی۔ یوں بھی باہری دنیا میں اس کا تھا ہی کون؟ ماں بھی نہ جانے کہاں تھی، کیسی تھی وہ اکیلی اپنی ماں کو لے کر کہاں جاتی، کیسے ان کے شوہر کی حقیقت بتاتی؟ یوں بھی اس کا خود کا وجود چھلنی ہو چکا تھا۔ پہ در حادثات نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ اس دن کے بعد سے اس کی آبگین سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ شکر کر رہی تھی کہ یزدان نے اسے کم از کم اس بدترین تشدد سے بچا لیا تھا۔ ہیلو! انجان نمبر سے آنے والی کال اس نے اٹھائی تو آواز کچھ پہچانی لگی۔ یزدان شاہ؟ جی بول رہا ہوں۔ کچھ محتاط ہوا، شاید یہ سہیل کا پھیلایا ہوا کوئی جال ہو۔ میں جرنلسٹ صاحبہ نیازی بات کر رہی ہوں۔ آپ کی حویلی آئی تھی انٹرویو کے لیے؟ جی ماں نیازی۔ اس کی عادت اچھی تھی، وہ فوراً پہچان گیا۔ دیکھیں انٹرویو کے لیے وقت نہیں دے سکتا، معذرت۔ اس نے پہلے اسے روکنا چاہا، حویلی کے معاملات بھی نپٹانے تھے۔ میں نے ایک خاص بات بتانے کے لیے کال کی ہے۔ اس کا نرم دوستانہ لہجہ صاحبہ کی بھی حوصلہ بڑھا گیا۔ وہ یوں بھی اس سے مرعوب تھی۔ اسے یقین تھا یزدان اس کی بات سن کر اس پر ضرور یقین کرے گا، اس کا ساتھ دے گا۔ جی بولیے۔ یزدان کے کان کھڑے ہوئے۔ یوں بھی آج کل ہر بات اس کے لیے خاص بات ہی تھی۔ میں آپ کی پھپھو کو جانتی ہوں۔ صاحبہ نے اس کی حواسوں پر بم گرایا۔ وہ مجھ پر سوتن لے آئے گا بابا سائیں۔ آبگین باپ کے آگے رو رہی تھی۔ ماں نے بیٹی کو دیکھ سسکاری بھری۔ چند سال پہلے انہوں نے کسی کی بیٹی کو جاڑا تھا، آج اس کی خود کی بیٹی لٹ رہی تھی۔ قدرت کا بدلہ واقعی انوکھا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے وہ جب باہر پڑھنے گیا تب بھی کچھ نہیں کیا تو اب کیا کرے گا؟ وہ مطمئن تھے وہ اس لڑکی سے ملتا ہے، میرے سامنے کی بات ہے۔ وہ بضد تھی۔ وہ لڑکی کسی خاص مقصد کے لیے لائی گئی ہے، واپس چلی جائے گی۔ اب اپنا منہ بند رکھنا اور جا کر یزدان کے لیے تیاری کرو، شہر سے آتا ہی ہوگا۔ وہ شال اوڑھ کے باہر نکل گئے۔ آپ اپنا ایڈریس دیں، مجھے آپ سے فوری ملنا ہے۔ اس نے ڈرائیور کو گاڑی واپس موڑنے کا کہا۔ وہ بھی شہر کی حدود میں ہی تھا۔ صاحبہ کی بات نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ندیم صاحب کال ملائے۔ سبھی کو کہاں رہ گئی؟ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ روشن کو اس پر غصہ آیا جو چند منٹوں کا کہہ کر نہ جانے کہاں چلی گئی، اور اب گھنٹہ ہو چکا تھا وہ واپسی نہیں آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ تقدیر کس سے ملوانے والی ہے۔ صاحبہ کے ساتھ کھڑا وجود ان کے لیے اجنبی تھا، لیکن یزدان تو اپنی عزیز ترین اکلوتی پھپھو کو دیکھ کر مغلوب ہو گیا۔ بچپن کی ساری یادیں، سارے پل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ ادی جان! وہ والہانہ انداز میں ان سے لپٹا۔ لفظ ادی پر ان کے سوئے ہوئے حواس جاگے تھے۔ یہ تو ان کا پیارا بھتیجا انہیں بلاتا تھا۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی مہک کو پہچانتے ہی وہ زاروں کی طرح رونے لگیں۔ ندیم صاحب اس اچانک ملن پر حیرت سے گنگ تھے۔ صاحبہ دروازہ پکڑے رو رہی تھی۔ آج اس نے اپنی ماں کی ساری تکالیف دور کر دی۔ وہ ان سب کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر ایک ضروری کام اب بھی باقی تھا۔ اس نے دارالامان میں شاہ نواز کو کال ملائی جو ازا کی ماں کا پتہ لگا چکا تھا۔ خبر دیں گے آپ کو کہ عدالت میں وفا زہرا کے والد کیس جیت کر اپنی بیٹی کی کسٹڈی حاصل کر چکے ہیں۔ وفا زہرا گزشتہ 3 ماہ پہلے کراچی سے اغوا ہونے کے بعد لاہور سے بازیاب کروائی گئی تھیں۔ اینکر چیخ چیخ کر خبر پڑھ رہی تھی۔ سہیل ملک نے شراب کا گلاس دیوار پر دے مارا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکا۔ کتنے ہی والد تھے جنہیں اس نے خون کے آنسو رلایا تھا، آج وہ خود قسمت کے شکنجے میں پھنس گیا۔ کم عمر لڑکیاں اٹھوانا، ان کا باہر کا سودا کر کے حرام کا اتنا پیسہ جمع کرنا کس لیے؟ سونیا چھوڑ گئی تھی، بیٹی لٹ گئی تھی، ساتھیوں نے دغا دے دی، وہ اکیلا ہو چکا، اس کی سزا شروع ہو چکی تھی۔ عارف شاہ جو اس پر اتنا اعتماد کرتا تھا اور اس نے اس کی بیٹی کا سودا کیا، اور آج قدرت نے بدلہ لینے اسی خاندان کا وارث بھیجا۔ سچ سے قدرت آپ کا پتہ نہیں بھولتی، چاہے کسی کو کونے میں بھی جا چھپے۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ہیومن ٹریفکنگ کے جرم میں آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ مسٹر سہیل ملک۔ شاہ نواز پولیس کے سینئر آفیسر کے ہمراہ اس کے دروازے پر موجود تھا۔
اس کے تمام اثاثے ضبط کر لیے گئے اور اکاؤنٹس منجمد اس نے بغیر کسی مزاحمت کے گرفتاری دے دی۔ آ جاؤ گی تقدیر کی زد پر جو کسی دن ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں۔ وہ اپنے پیاروں سے لپٹ کر روئی جا رہی تھی۔ آبگین کی ماں نے روشن کے پاؤں پکڑ کر اپنے برے سلوک اور اس کا بدنام کرنے کے لیے معافی مانگی۔ بڑے بھائی اور باپ کی موت کا سن کر تو روشن کے ضبط کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ بس بلکہ جا رہی تھی۔ طے یہ پایا تھا کہ وہ لوگ صاحبہ کی شادی سے حویلی سے کریں گے۔ سب نے کھلے دل سے ان کو قبول کیا۔ یزدان نے صاحبہ کے سر پر بھائیوں جیسا دست شفقت رکھا جس کی بدولت وہ سب اتنے سالوں بعد ایک ہوئے۔ ان سارے لمحوں میں یزدان کا دل عزا کے لیے بے چین تھا۔ آج سارے حساب پورے ہو چکے تھے، بس اس کی ذات کا ادھار باقی تھا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی جب دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ وہ یکدم سنبھل کر بیٹھی۔ سامنے وہی ظالم تھا جسے وہ پورے 1 مہینے بعد دیکھ رہی تھی۔ صرف وہی تھا جو اس کے پاس آتا تھا، پہلے زخم دینے پھر مرہم رکھنے، آج خدا جانے کیا کرنے آیا تھا۔ ازا نے دل کو تھام لیا۔ وہ شلوار سوٹ زیب تن کیے بڑی ہوئی شیف کے ساتھ تھکا سا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہارا باپ گرفتاری دے چکا ہے، اس کا بزنس اور گھر سیل کر دیا گیا۔ وہ میرا باپ نہیں ہے، ازا نے نفرت سے کہا۔ میری پھپھو واپس مل گئی ہے، بہت مبارک ہو تمہیں۔ اس بار ازا کا لہجہ گلوگیر تھا۔ وہ رخ موڑ کر آنسو کو چھپا گیا، گویا آج اس کی آزادی کا پروانہ ملنے والا تھا، مگر وہ خوش نہیں تھی۔ اتنے مانوس ہو گئے سیاد سے، اب رہائی ملی تو مر جائیں گے۔ تم نے کیا سوچا ہے اپنے بارے میں؟ یزدان نے اسے ٹٹولا۔ تم نے کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل چھوڑا ہے مجھے؟ وہ بالآخر رو پڑی۔ یزدان فوراً اس کے نزدیک آیا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے اب۔ وہ پھٹ پڑی۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں ازا۔ وہ شرمندہ تھا دل سے۔ تمہاری معافی میری کسی تکلیف کا ازالہ نہیں کر سکتی، تم نے مجھ سے سب چھین لیا۔ وہ منہ چھپا کر رونے لگی۔ میں سب لوٹانا چاہتا ہوں اگر تم ہاں کر دو تو۔ یزدان نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ ازا نے حیرت سے سر اٹھایا۔ وہ خود بھی رو رہا تھا، اس کا دل فریب چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ کیا مرد بھی ہوتے ہیں؟ وہ حیران تھی۔ اس کے آگے یزدان کا ہاتھ تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھام لینا چاہتی تھی جو اب اس کا دنیا میں مضبوط ترین سہارا تھا۔ وہ زہر تھا مگر تریاق بھی وہی تھا۔ آگے کنواں پیچھے کھائی تھی۔ اس نے روتے ہوئے یزدان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ ان حالات میں وہ دنیا کا مقابلہ کر نہیں سکتی تھی، وہ بے صاحبہ ہو جاتی۔ چچا جان اور روشن پھوپھو اس کا فیصلہ سن کے کنگ رہ گئے۔ میری بیٹی کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں؟ وہ تڑپ گئے۔ ازا کا میں مجرم ہوں، تاوان بھی مجھے ہی بھرنا ہے۔ آبگین کو اعتراض ہے تو بے شک میں اسے طلاق بھی دے دوں گا۔ ویسے بھی ہم ایک دو الگ الگ کنارے ہیں۔ ویسے بھی ہم دونوں ایک ندی دو الگ الگ کنارے ہیں۔ اس نے سارے لحاظ بلائے طاق رکھ کر طلاق دے دی۔ نہیں تم یہ نہیں کر سکتے، میں سب کر سکتا ہوں۔ سارے حقوق میرے پاس محفوظ ہیں اور ازا کو میں یہاں نہیں رکھوں گا، وہ میرے ساتھ شہر میں رہے گی، ہم آتے جاتے رہیں گے حویلی۔ اس بار اس کا لہجہ قطعی تھا۔ وہ اتنے عرصے سے قربانی دیتے دیتے تھک چکا تھا۔ آبگین جیسی بدزبان اور بد کردار بیوی اس کی غیرت کو ہرگز گوارا نہیں تھی۔ وہ صرف انسانیت کی خاطر شروع سے چپ تھا۔ وہ جاگیرداروں جیسی سوچ کا مالک تھا۔ 2 شادیاں اس کے لیے مسئلہ نہیں تھی، مگر آبگین کو خود پر سوتن برداشت نہیں تھی۔ میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ وہ یزدان کی بات سن طیش میں آ گئی۔ تو پھر میں یزدان شاہ ولد نہیں؟ آبگین اس کے قدموں میں گر گئی۔ وہ آرام سے پیٹھ پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ شمشیر کو پسند کرتی ہو؟ اس نے آبگین کو اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ سکتے میں آ گئی۔ تمہارا اور اس کا چکر بھی جانتا ہوں، تم چاہو تو میں بہت اچھے طریقے سے تم دونوں کو ملا سکتا ہوں۔ اس کے پاس گھر زمینیں سب ہیں، ایک اچھی زندگی دے سکتا ہے وہ تمہیں۔ یزدان نے سارے راستوں سے دکھایا۔ وہ سر جھکا گیا کہ کب تک لا حاصل کے لیے دوستی۔ وہ تھکنے لگی۔ میں چچا سے بات کر لوں گا، مگر اب اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ آبگین۔ ہر مرد یزدان شاہ نہیں ہوتا۔ وہ اسے جتاتا ہوا کمرے سے نکلا۔ آبگین بیڈ پر گر کے مارے تشکر کے رونے لگی۔ آج پوری حویلی دلہن کی طرح سجی تھی۔ یزدان شاہ کا نکاح پورے اہتمام سے ازا ملک کے ساتھ ہو رہا تھا۔ سونیا کو شاہ نواز نے بحفاظت حویلی پہنچا دیا۔ ازا کو ماں مل گئی۔ آبگین کو سادگی سے شمشیر کے سنگ رخصت کر دیا گیا۔ چچا اور پھپھو کے زیر سایہ یزدان شاہ نے ازا کو اپنے نکاح میں لیا۔ صاحبہ اور حارث کا قبل بھی شادی میں موجود تھا۔ بھاری سفر کر چکا، غموں کے بادل چھٹ گئے تھے، پیار کا ابر چاروں طرف برس رہا تھا۔ ختم شد۔ فائنلی یہ ہلکا پھلکا سا ناول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کیسا لگا بتانا مت بھولیے گا، پورے کمنٹس مت کیجیے گا، مجھے رونا آ جاتا ہے ورنہ برے کمنٹس نہیں کرنا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ناول کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔